معزز ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت بیان کی گئی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے نماز عشاء ادا کی، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے۔ میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ تھام کر حضور علیہ السلام ایک طرف چل دیے۔ میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ نبی کریم علیہ السلام چلتے گئے اور میں بھی حضور کے ساتھ چلتا گیا، حتیٰ کہ مدینے کی حدود سے باہر نکل آئے۔ پھر ایک جگہ حضور علیہ السلام رکے، اور رک کر حضور علیہ السلام نے زمین پر لکیر کھینچی۔ ایک دائرہ کھینچ کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ، تو اس دائرے کے اندر بیٹھ جا اور اس دائرے سے باہر مت نکلنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس دائرے کے اندر بیٹھ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس دائرے سے باہر نہ نکلنا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ حضور علیہ السلام آگے نکل گئے، میں اس دائرے میں بیٹھ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام جب چلے گئے، ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، مجھے یوں محسوس ہوا، یوں لگا جیسے لوگوں کا ایک ہجوم میرے پاس سے گزر رہا ہے۔ عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، یوں لگتا تھا کہ بڑے کثیر لوگوں کا یہاں سے گزر ہو رہا ہے، اور طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کوئی شخص مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران تھا، تعجب میں تھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ لوگوں کی آوازیں تو سنائی دیتی ہیں، لیکن کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، کوئی بندہ دکھائی نہیں دیتا۔ میں اسی حیرانگی میں تھا اور سوچ میں مگن تھا۔ حضور علیہ السلام کو گئے کافی دیر گزر گئی، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام جب واپس آئے، اور حضور علیہ السلام جب واپس میرے پاس پہنچے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی لوگ گزر رہے، اور یوں لگ رہا تھا کہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم گزر رہا ہے، لیکن کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا۔ اور آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ مجھے اس دائرے میں کیوں بٹھایا تھا؟ بیٹھنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے تمام ماجرا بیان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ، چونکہ میں جنات کی ایک جماعت کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے گیا تھا، انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ جو آوازیں تم میں سنائی دی، جو تم نے آوازیں سنی اور جو سن رہے تھے، یہ انہی جنات کی آوازیں تھیں، اور یہ انہی کی گفتگو تھی۔ یہ جنات کی آوازیں تھیں، لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیے۔ میں نے جنات کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور یہ جو تم آوازیں سن رہے تھے، یہ جنات مجھے الوداع کہہ رہے تھے، یہ جنات مجھ سے کلام کر رہے تھے، اور تجھے اس دائرے میں اس لیے بٹھایا تھا تاکہ تجھے کوئی جن کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس لیے تجھے اس دائرے کے اندر بٹھا دیا تھا تاکہ تیری حفاظت ہو جائے، اور تجھے کوئی جن، کسی جن کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے جنات سے ملاقات کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے جنات کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی۔ آج کل بعض لبرل قسم کے لوگ جنات کے وجود سے بالکل انکار کر دیتے کہ جنات نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جنات کا ذکر فرمایا ہے، جنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ جنات کے بارے میں ذکر قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہے،
اور قرآن پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، قرآن برحق ہے۔ لہٰذا اگر قرآن پہ یقین ہے تو پھر جنات کے وجود کے تصور کو بھی ماننا پڑے گا کہ جنات کا بھی وجود موجود ہے اس کائنات میں۔ بلکہ جب انسان موجود نہیں تھا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو انسان سے قبل اس دنیا میں جنات موجود تھے، چونکہ جنات کی تخلیق پہلے کی گئی تھی۔ اور یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق تخلیق فرمائی ہے، ساری مخلوقات میں صرف انسان اور جن دو ایسے طبقے ہیں جن سے حشر کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب فرمائے گا، جن کے لیے جزا اور سزا مقرر کی گئی، جن سے حساب و کتاب ہوگا۔ تو جنات کے تصور سے انکار کر دینا، جنات کے وجود سے انکار کر دینا کہ جنات موجود ہی نہیں، یہ جہالت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے جنات کا ذکر فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے جنات کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے جنات سے ملاقات کی، اور کئی روایات موجود ہیں، قرآن میں یہ دلیل موجود ہے جنات کے وجود کی۔ احادیث مبارکہ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنات کے وجود کی دلیل موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں حتیٰ کہ ایک سورت کا نام ہی سورہ جن ہے، یعنی اس نام کی ایک سورت قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو پھر جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ مخلوق ہے۔ ہاں، یہ انسان کو دکھائی نہیں دیتے، یہ انسان کو دکھائی نہیں دیتے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس سے انکار کر دیا جائے۔ یہ فلسفہ غلط ہے، چونکہ اس کائنات میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ موجود ہیں، ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔